آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے اٹھ مانور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے. ہلیلویا. اٹھ مانور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے. آج ہم اس کے بارے میں خدا کا کلام سنیں گے کہ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے, خدا ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے, خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر کیا کام کرنا چاہتا ہے. یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 60 باب اور اس کی پہلی آیت, اس میں یوں مرقوم میں لکھا گیا, اٹھ مانور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جا پر خداوند کی برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں, سب لوگ بیٹھ جائیں. یسایا نبی یہ بات لکھتا ہے, کہتا ہے اٹھ مانور ہو, یعنی کہ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے, ہم لوگوں کے لیے یہ کلام ہے. وہ ہمیں آواز دے رہا ہے, کہتا ہے اٹھ مانور ہو جا کیونکہ تیرا جو نور ہے نا وہ آ گیا ہے. یعنی کہ تقریباً 750 سال پہلے یسایا نبی یہ بات لکھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیرا نور جو ہے نا وہ آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا ہے. جس کی زندگی کے اندر خدا کا جلال ہے نا, جس کی زندگی کے اندر خدا کا نور ہے, جس کی زندگی کے اندر خدا ہے, اس کی زندگی کے اندر اندھیرا نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر نور ہے, خدا کا نور ہے. تیرا کلام میری راہ کی روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے, کیونکہ جس کے اندر نور ہے اس کے اندر اس کی راہیں بھی نور سے بھری ہے, روشن ہے, اور اس کی زندگی بھی روشنی سے بھری ہے, خدا کے جلال سے بھری ہے. آمین, ہلیلویا. اور کلام مقدس میں لوکا رسول کی انجیل پڑھیں, اس کا پہلا باب اور اس کی 32 اور 33 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. ہلیلویا. وہ کیا ہوگا؟ بزرگ ہوگا. وہ ہمارا خدا ہے, بزرگ ہے. 2025 سال ہو چکے ہیں اور 26واں سٹارٹ ہو گیا ہے. یعنی کہ اس سے پہلے وہ دنیا میں آیا اور دنیا میں آ کر وہ واپس بھی چلا گیا. 33.5 سال تک اس نے اس دنیا میں رہ کر جو ہے کلام کی منادی کی, لوگوں کو چنگا کیا, بیماروں کو اچھا کیا, اندھوں کو بینائی دی, لنگڑوں کو چلایا, کوڑیوں کے کوڑ صاف کیے اور یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کیا, کیونکہ وہ بزرگ ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. کوئی جو ہے وہ کسی کو زندہ نہیں کر سکتا جب تک خدا کا روح اس کے اندر نہ ہو. اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا تھا. پہلے تو جو رسول تھے, نبی تھے, وہ تو خدا کی حضور دعائیں کرتے تھے, منتیں کرتے تھے, التجائیں کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر زندگی جو ہے وہ آ جائے, اور اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کے لیے بھی دعا کرتے. لیکن یسوع کیا کہتا تھا؟ اے لازر قبر سے باہر آ جا. صرف کہتا ہی تھا, اور اس نے جب کہا تو لازر کفن سمیت قبر سے باہر آ گیا, کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے. اور مردے بھی اس کا حکم مانتے ہیں. ہلیلویا. جب مردے اس کا حکم مانتے ہیں تو ہم جو زندہ ہیں ہمیں بھی اس کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ذریعے کام کرتا ہے. وہ بزرگ ہوگا, خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے کیا کرے گا؟ دے گا, اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. جب تک چاند, سورج, ستارے, جب تک زمین اور آسمان ہے,
اس وقت سے لے کے بلکہ آخر تک اس کے بعد بھی اس کا نام جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ اس لیے خدا جو ہے وہ اپنے بیٹوں سے، اپنے بیٹے بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ وہ آپ لوگوں سے پیار کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ مثال 13 باب اس کی دوسری اور تیسری آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا۔ آدمی کیا کرے گا؟ اپنے کلام کے پھل سے کیا کرے گا؟ اچھا کھائے گا۔ اگر ہماری زبان کے اندر اچھا پھل ہے، اگر ہماری زبان پولائٹ ہے، ہم گالیاں نہیں نکالتے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، تو کیا ہے؟ ہم اچھا کھاتے ہیں۔ ہم اپنی زبان کے سبب سے سب اچھا کھاتے ہیں۔ اور اگر ہم گالیاں دینے والے ہیں، لوگوں کے خلاف بات کرنے والے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر کیسا ہوگا؟ پھر ہم مصیبت میں ہیں، پریشانی میں بھی ہیں، مشکلات میں بھی ہیں۔ اور کلام میں لکھا گیا لیکن دغا بازوں کی جان کے لیے ستم ہے، اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو اپنے ہونٹوں پر ستار کرتا ہے ہلاک ہوگا۔ جو اپنے ہونٹوں کو روکتا نہیں ہے، کنٹرول نہیں کرتا، بری باتیں کرتا رہتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ اور اگر انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ زندگی پاتا ہے، اور اس کے زندگی کے ایام بڑھ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کلام ہمیں فرماتا ہے کہ ہمیں دغا بازوں کی طرح نہیں، بلکہ ہم نے خدا کے لوگوں کی طرح جو ہے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ دانیل نبی کو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے مطابق، تو دانیل نبی کے خلاف کتنے لوگ کھڑے ہو گئے تھے؟ بہت سارے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور چاہا کہ دانیل کو جو ہے وہ مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، دانیل کو جو ہے وہ اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن دانیل نبی جو ہے وہ خدا کا بندہ ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں جو ہے کسی اور کی عبادت کروں۔ دانیل نبی خدا کی عبادت کرتا ہے، لیکن جو اس کے خلاف تھے، جو اس کے خلاف اس کے منصوبے باندھتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ بادشاہ کو کہا کہ یہ تیرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اور کہا گیا کہ جو اس کو کیا کر، شیروں کی مات میں ڈال دے، کیونکہ تو نے اس بات کا آرڈر کیا، اعلان کیا ہے۔ اور جو لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی سرفرازی کی طرف جانے نہیں دیتے۔ انگلش کا ایک محاورہ ہے لیگ پولنگ، ٹانگ کو کھینچنا، لیگ پل کرنا، ٹانگ کو کھینچنا۔ اکثر آپ یہ بات سنتے ہیں، جو لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی لیگ پولنگ کی جاتی ہے، اس کو نیچے کھینچا جاتا ہے کہ یہ آگے نہ بڑھے اور یہ سرفرازی نہ پائے۔ تو دانیل نبی جو ہے وہ خدا کا بندہ ہے، وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا کا جو ہے وہ حکم مانتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنے خدا کی ہی عبادت کرتا ہے۔ اور آرڈر کیا کیا گیا تھا کہ کوئی جو ہے وہ خدا کی عبادت نہیں کرے گا، بلکہ وہ بادشاہ کی بات کو مانے گا۔ اور وہ دن میں کتنی بار دعا کرتا تھا؟ 3 بار، بلکہ زیادہ بار دعا کرتا تھا۔ وہ جب بھی اس کو موقع ملتا وہ دعا کرتا تھا۔ اور دعا کیسے کرتا تھا؟ ہیکل کی طرف رک کر کے وہ دعا کرتا تھا۔ جب وہ ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کرتا تھا، کیونکہ اس کا جو محل تھا نا، اس کی کھڑکی جو تھی وہ ہیکل کی طرف کھلتی تھی۔ ہلیلویا! اس کی کھڑکی ہیکل کی طرف کھلتی تھی، اور وہ کھڑکی کو کھولتا، ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کرتا۔ لیکن جو شریر لوگ تھے ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ یہ دعا کرے۔
آج بھی دیکھیں جو لوگ دعا کرنے والے ہیں، جو خدا کی حضوری میں آنے والے ہیں، جو خدا کو مانتے ہیں، جو خدا کی پرستش کرتے ہیں، لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ آگے بڑھے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ خدا کی عبادت کریں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ خدا کی حضوری میں رہیں، لوگ خلاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن دانیل نے اپنا کام جو ہے دعا کرنا نہ چھوڑا، بے شک لوگ اس کے خلاف تھے۔ اس نے شیروں کی مہان میں جانا بھی جو ہے قبول کر لیا، اور جب وہ شیروں کی مہان میں ڈالا گیا تو شیروں نے اس کو چھوا نہیں، کیونکہ خدا نے ان کے منہ جو تھے وہ بند کر دیے۔ ہلیلویا! کیونکہ آپ کا اور میرا خدا ان کی حفاظت کرتا ہے جو اس سے دل لگاتے ہیں، جو اس کے حضوری میں رہتے ہیں، جو اس کے نام کو اونچا کرتے ہیں، اور وہ ان کی جانوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ دانیل نبی کو بھی خدا نے بچایا، شدرک میشک عبدالنجو کو بھی جلدی بڑھتی سے بچایا، اور بھی بہت سارے نبی ہیں جن کو خدا نے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھا، اور کلام میں لکھا گیا جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا، ہر بلا سے تجھے بچائے گا، چھڑائے گا، اور کوئی مصیبت تجھ پر نہ آئے گی۔ تو میرے عزیزو، جو خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کبھی بھی مصیبتوں میں چلے بھی جائیں تو خدا ان کو مصیبتوں سے بھی نکالتا ہے۔ اعمال کی کتاب پڑھیں گے، اس کا 28 باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں، اور میں انہیں شفا بخشوں گا۔ اعمال کی کتاب نئے اہد میں رسولوں کے اعمال جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا گیا، آخری باب ہے یہ، اس میں لکھا ہے کیونکہ اس امت کے دل پر کیا ہے؟ چربی چھا گئی ہے، وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں۔ رسول جو تھے وہ خدمت کر رہے تھے، خدا کا کلام لوگوں تک لے کر جا رہے تھے۔ مسیح جو ہے دنیا میں آ کر چلے گئے، اس نے صلیبی موت بھی گوارا کر لی، لیکن کیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کلام کو سنتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہ اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ بند کر لی ہیں، وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اونچا سنتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں چرچز لگے ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں تک آواز جاری ہوتی ہے، لیکن لوگ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ کلام کیا فرماتا ہے؟ یہ اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں کیا ہیں؟ بند کر لی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کر لیں۔ اکھیں بند کرنے کے دیکھتے یہ نہ ہوئے کہ پتہ چلے کہ یہ جاگدا پہ ہے، یہ تو ستا نہیں جاگن دیا ہے، تو چرچ نہیں آیا۔ اور کیا ہے؟ کہتے ہیں کہیں آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں، اور میں کیا کروں گا؟ ان کو شفا بخشوں گا۔ اگر چرچ آئیں گے، بیمار لوگ ہیں، چرچ آئیں گے تو خدا کیا کرے گا؟ ان کو شفا دے گا۔ کہتے کہ یہ نہ ہوئے بیمار لوگ کہندے اسی تے بیمار ہاں، اسی چرچ نہیں آ سکتے، تے شادی تے جانا ہوئے تے بیمار بھی چلے جان گے، اور بھی سے فنکشن تے جانا ہوئے تے بیمار بھی چلے جان گے، لیکن چرچ آنے کے لیے بیمار ہیں۔ چرچ آنے کے لیے جو ہے ان کی ٹانگوں میں جو ہے ہمت نہیں ہے، تو چرچ آنے کے لیے ان کو پرابلم ہے۔ لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے وہ چرچ آئیں گے، خدا کے گھر میں آئیں گے تو میں کیا کروں گا؟ شفا دوں گا، میں ان کو شفا بخشوں گا، میں ان کی ہر بیماری کا علاج کروں گا۔ خدا جو ہے ہر بیماری سے بچانا چاہتا ہے، خدا ہر بیماری سے شفا دینا چاہتا ہے۔ تو میری عبادت کرنا، میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو نکال دوں گا۔ ہلیلویا! تو میری عبادت کرنا، میں تیرے روٹی پانی پر برکت دوں گا،
یعنی کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو خدا ہماری کمائی میں برکت ڈالتا ہے، خدا ہمارے کھانوں میں برکت ڈالتا ہے، خدا ہمارے کچروں میں برکت ڈالتا ہے، خدا ہماری اولاد اور میراث کو برکت دیتا ہے، خدا ہماری ہر ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور اگر ہم بیمار بھی ہوتے ہیں تو خدا ہمیں صحت، تندرستی، سلامتی عطا کرتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اس لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی، اعمال کی کتاب میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں، اور کلام ہمیں بڑی واضح طریقے سے آگاہ کرتا ہے، کیونکہ اس امت کا مطلب ہے جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے لوگ ہیں، لکھا گیا اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے ذرا اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ ہم سمجھیں گے تو شفا پائیں گے، اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو شفا نہیں پائیں گے، کیونکہ سمجھنا مطلب ہے کہ میں خدا کے قدموں میں جاؤں گا تو میں شفا پاؤں گا، میں خدا کے قدموں میں جاؤں گی تو مجھے شفا مل جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ میرا خدا جو ہے وہ مجھے شفا دیتا ہے، میرے ہر طرح کی میری بیماریوں کو دور کرتا ہے، میری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یوئیل نبی اس بات کو لکھتے ہیں، 2 باب اور اس کی 31 اور 32 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، اس سے پیشتر کہ خدا ان کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ ہلیلویا۔ کہتے ہیں تو پہلے کہ خدا کا دن آ جائے، جو اس کا دن ہے وہ آ جائے، روز عظیم آ جائے، اور آفتاب جو ہے، سورج جو ہے وہ ختم ہو جائے، تاریک ہو جائے، اور مہتاب جو ہے وہ خون ہو جائے، چاند جو ہے وہ خون بن جائے، اور جو خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ جو خدا کا نام لے گا نا، نجات اس کو ملے گی۔ تو جڑے خدا تو دور نے، جڑے خدا دے قدماں چ نہیں آتے، جو دعا ہی نہیں کرتے، جو خدا کی حضوری میں نہیں آتے، کیا وہ نجات پا سکتے ہیں؟ وہ نجات پائیں گے؟ اگر ہم خدا کے قدموں میں آئیں گے تو نجات ملے گی، اگر ہم خدا کے قدموں میں آئیں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر بحالی ہوگی، خوشحالی ہوگی، اور اگر ہم خدا کے قدموں میں نہیں آتے تو پھر نجات نہیں ہے۔ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ اسی ہونٹوں تو بڑا خدا خدا کرتے ہیں لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں۔ خدا کے کلام کے مطابق وہی لوگ ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کی حضوری میں آتے ہیں، اور اگر ہم خدا کی حضوری میں نہیں آتے تو پھر برکت نہیں ہے۔ زبور 37 پڑھیں گے، اس کی 5ویں اور 6 آیت، اس میں لکھا ہے، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا، وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ ہلیلویا۔ کہنا اپنی راہیں خدا پر چھوڑ دے، اسی اپنی راہ خدا دے نہیں چھڑ دے، ہماری راہیں ڈیفرنٹ ہیں، لیکن کلام فرماتا ہے اپنی راہیں جو ہیں وہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، اس پر ایمان رکھ۔ جب اس پر ایمان رکھیں گے، توکل کریں گے تو پھر لکھا ہے وہی سب کچھ کرے گا۔ اسی کلام میں لکھا ہے تم فکر کر کے ایک دن بھی اپنی زندگی کا بڑھا نہیں سکتے۔ اسی فکر کر کے کچھ نہیں بڑھا سکتے۔ ہماری فکریں، ہم جتنا مرضی فکریں کر لیں، ہم جتنا مرضی کچھ کر لیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے دنوں کو، ایام کو بڑھا نہیں سکتے۔ کلام میں لکھا گیا خدا پر چھوڑ دے، وہی سب کچھ کرے گا، وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح۔ کہتا ہے تیری راست بازی، جو تو دعا کرتا ہے، جو تو روزے رکھتا ہے، جو تو خدا کی حضوری میں رہتا ہے، خدا کیا کرے گا تجھے نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کر دے گا۔ کہتا تیری زندگی کے اندر اس طرح کے مقام آ جائیں گے کہ تیری لوگ کہیں گے کہ یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کی سنو۔ ہلیلویا۔ جب آپ اس قابل ہوں گے تو پھر
خدا آپ کو برکت دے گا۔ اگر ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو پھر خدا کیا کرے گا؟ کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو لکھا ہے کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا، میں تیرا چراغ کسی اور کو دے دوں گا۔ خدا اس طرح کی بات بھی کرتا ہے، ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا 3 باب اس کی 17 آیت پڑھیں، اس میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ خدا نے اس لیے بیٹے کو نہیں بھیجا، خدا نے اس لیے یسوع کو دنیا میں نہیں بھیجا کہ ان پر سزا کا حکم کرے، بلکہ وہ اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کو نجات دے۔ وہ ہمیں نجات دینے کے لیے آیا ہے، وہ ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دینے کے لیے آیا ہے، وہ ہمیں گناہوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ آج ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس کے کلام کو سنتے ہیں تو اس کے کلام کو وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے اندر اگر اندھیرے ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر سے اندھیرے چلے جاتے ہیں۔ ہلیلویا۔ اور اگر ہم خداوند پر ایمان نہیں لاتے تو پھر ہم برکت نہیں پاتے۔ ہلیلویا۔ آخری والا دیکھیں کہ استشفاء کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکم پر عمل چلنا اور اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا۔ ہلیلویا۔ چند ایک باتیں اس نے بتائی ہیں استشفاء کی کتاب میں، جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے آزاد ہو کے جا رہی تھی، نکل کر جا رہی تھی، تو خدا نے جو ہے موسیٰ کی معرفت یہ کلام دیا اور کہا کہ تم اپنے خدا کی پیروی کرنا۔ ہلیلویا۔ کہا کہ تو اسی خدا کی پیروی کرنی ہے، کسی اور کی گل نہیں کرنی۔ اور پھر لکھا اس کا خوف ماننا، ہم خدا کا خوف نہیں مانتے، ڈر نہیں رکھتے خدا کا، اور اس کے حکموں پر چلنا۔ خدا نے کتنے حکم دیے ہیں؟ 10 کمانڈ، 10 حکم، اور ہم وہ بھی نہیں مانتے، ان میں کسی حکم پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اور اس کی بات سننا، خدا کی بات کو سننا۔ خدا کیا کلام فرماتا ہے؟ یسوع نے آ کر کتنا کلام مذہب کیا ہے، اور صلیب پر اس نے یہ آخر میں یہ بات کہی کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ ایک کلام سنتے بھی نہیں سنتے، ویکھتے بھی نہیں ویکھتے۔ میں دنیا تے آیا صلیب تے جان دے رہا، لیکن لوگوں نے پھر بھی اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ آج لوگ یہ بھی بات قبول نہیں کرتے، اور کلام لکھا گیا اور اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا۔ اس کی عبادت کرنا، اس سے لپٹے رہنا۔ لیکن ہم اس کی عبادت کیا ہوا؟ بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے نکلی تو اس کے بعد انہوں نے اور رستے چوز کر لیے، وہ بت پرستی کی طرف بھی چلے گئے، بتوں کی پوجا کرتے رہے، لیکن خدا کی عبادت کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور جب خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دیا تو پھر وہ مصیبت میں بھی گئے، پریشانیوں میں بھی گئے، مصیبتوں میں پھنس گئے۔ لیکن خدا جو ہے ان چیزوں کی جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ خدا کے کلام پر عمل کرنا، تاکہ خدا تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو نکال دے۔ تو جب ہم خدا کی بات پر غور کریں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ کلام میں آج جو ہم نے سنا ہے وہ ہے اٹھ مانور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے۔ ہمارا نور دنیا میں آیا تاکہ ہم کیا کریں؟ برکت پائیں اور ہر طرح کی مصیبتوں سے آزاد ہو جائیں۔ خدا اس کلام کو اس طرح سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔